الحمد لله وكفى السلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللہ جل شانہ نے تمام مخلوقات میں سے ابن آدم کو انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. چنانچہ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کہ ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ انسان کو ہم نے سب سے بہترین سانچے میں ڈھالا. اس انسان کو اللہ جل شانہ نے دو جہاں دیے، ایک جہان دنیا اور ایک جہان آخرت. اس میں اصل جہان، اصل رہنے کی جگہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کو بنایا، لیکن آخرت کے بننے بگڑنے کا مدار اللہ تعالیٰ نے دار دنیا کو رکھا. علماء فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کی قیمت وہ آخرت کی زندگی سے بھی زیادہ ہے. انسان کی فوز و فلاح کے لیے، کامیابی کے لیے، قلبی راحت، چین، اطمینان اور سکون کے لیے اللہ جل شانہ نے حضرات انبیاء علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام کو بھیجا، اور امتحان کے لیے شیطان کا نظام بھی چلا، ابلیس بھی مقابلے پر آیا. تو شیطان انسان کو لمبی لمبی امیدوں میں مبتلا کرتا ہے، اور انسان کو جو نفع ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں دکھاتا ہے. حالانکہ اللہ جل شانہ کے جو وعدے ہیں وہ اعمال پر ہیں. اللہ رب العزت کے ارشاد ہے کہ لوگوں ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا. اللہ تعالیٰ کے وعدے حق ہیں، اب خیال کرنا کہ دنیا کی زندگانی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور دھوکے باز یعنی شیطان کہیں تمہیں اللہ سے غافل نہ کر دے. اللہ جل شانہ کے جو وعدے ہیں اس کو اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں دو ضابطوں کے اندر بیان کیا. ایک ضابطہ تو یہ ہے کہ جن نیک اعمال سے، اچھے کردار سے انسان کی آخرت بنتی ہے، تو آخرت کے بننے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا بناتا ہے، اور جن گناہوں کی زندگی اختیار کرنے سے انسان کی آخرت بگڑتی ہے
تو اللہ تعالیٰ آخرت سے پہلے دنیا کو بگاڑتا ہے، جبکہ شیطان یہ دکھاتے کہ نہیں، اللہ کی نافرمانی کی راہیں دکھلائے گا کہ اس سے تمہارے کام بن جائیں گے۔ یہ حضرات انبیاء علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام تعلیم کا سلسلہ لے کر آئے اور اس میں امت کو سمجھایا، تو اس میں یہ دو ضابطے بنیادی طور پر ذہن نشین کرائے گئے کہ جن اعمال سے آخرت بنے گی انہی سے دنیا بھی بنے گی، اور جن اعمال سے آخرت بگڑے گی انہی سے دنیا بھی بگڑے گی۔ شیطان کہتے ہیں کہ نہیں، کہ یہ نیک اعمال اس سے آخرت تو بنتی ہے، سچ بولیں گے، امانت داری اختیار کریں گے، حق والے کا حق ادا کریں گے، تو آخرت تو بنتی ہے، رہ گئی دنیا تو اس کے لیے دنیا کے نظام پر چلنا پڑے گا۔ جل شانہ کا ارشاد ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، کہ جو آدمی نیک اعمال کی زندگی اختیار کرے، من ذکر او انثى، چاہے وہ مرد ہو اور چاہے وہ عورت ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ یہاں قرآن پاک میں اللہ جل شانہ نے اشارہ کیا، جو فا کا حرف استعمال ہوتا ہے یہ فوریت کے لیے، ادھر سے نیک اعمال ادھر سے فوراً دیر نہیں ہوگی، اللہ جل شانہ پاکیزہ زندگی عطا کریں۔ اب پاکیزہ زندگی میں اچھا پڑوس بھی آ جاتا ہے، پاکیزہ زندگی میں نیک اولاد بھی آ جاتی ہے، پاکیزہ زندگی میں مضبوط معاشی حیثیت بھی آ جاتی ہے، اور پاکیزہ زندگی میں فہم و فراست، عقل، حکمت، تدبیر، یعنی جتنی نعمتوں کو انسان سوچ سکتا ہے وہ ساری نعمتیں پاکیزہ زندگی میں آ جاتی ہیں۔ فرمایا کہ یہ دنیا کا انعام ہے، پہلے دنیا بنائی، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور پھر فرمایا کہ آخرت میں ان کو ان کے عمل کا بدلہ بہتر سے بہتر کر کے دیا جائے گا۔ تو انسان کے اعمال کا اثر پہلے زندگی پہ پڑتا ہے، موت کے بعد یہ الگ سے نعمتیں ہیں۔ اس لیے حدیث میں ارشاد فرمایا عفوا تعف نساءکم، پاک دامن رہو تاکہ تمہاری عورتیں بھی پاک دامن رہ سکیں۔ بروا آباءکم، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آؤ تاکہ تمہاری اولادیں تمہارے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آئیں۔ کہیں حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو آدمی بوڑھوں کا ادب کرتا ہے، اپنے سے بڑوں کو مقام دیتا ہے، تو اس کے بڑھاپے میں اللہ جل شانہ ایسے نوجوانوں کو پیدا کرے گا کہ جو نوجوان اس کا ادب کریں گے،
کیونکہ اگر عمل کا بدلہ، نیکی کا بدلہ مرنے کے بعد دیا جائے، حور و غلمان کی صورت میں، جنت کی صورت میں، اور دودھ کی نہریں، شراب کی نہریں، میٹھے پانی کی نہریں، لیکن بدلہ کب دیا جائے؟ آخرت میں۔ نیک عمل کا بدلہ دنیا میں نہ دیا جائے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ خود اللہ جل شانہ کے ضابطے کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ جل شانہ کا جو بندوں کو حکم ہے، جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، وہ تو یہ ہے کہ مزدور کو مزدوری دو، کام ختم ہونے کے بعد یا پسینہ خشک ہونے سے پہلے، پسینہ خشک ہونے سے پہلے۔ تو انسان جب مرتا ہے تو اس کا پسینہ خشک ہو جاتا ہے، چنانچہ مردے کو جون جولائی کی گرمی ہو، حبس ہو، آپ رکھ دے، اس کے جسم پر پسینہ نہیں آئے گا۔ تو مرنے سے پسینہ خشک ہو جاتا ہے۔ تو اگر انسان کو اس کے نیک اعمال کا بدلہ مرنے کے بعد دیا جائے تو پھر تو اللہ تعالیٰ نے بدلہ دیا ہے، بہت اچھا دیا ہے، لیکن کب دیا؟ پسینہ خشک ہونے کے بعد۔ حالانکہ بندوں کو حکم یہ ہے کہ مزدوری دو پسینہ خشک ہونے سے پہلے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ آخرت کی نعمتیں اضافی بونس ہیں۔ اصل تو انسان جو نیکی کرتا ہے مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو دکھا دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت خضر علیہ السلام، ان کے جو مشہور واقعہ ہے کہ اس میں جو ہی سفر اکٹھے شروع کیا، دریا کے کنارے ایک نوجوان سامنے آیا۔ خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے بغیر کسی وجہ کے اس کی گردن مروڑی، قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام چونکہ تشریعی نبی تھے، حلال حرام جائز ناجائز بتلانے والے تھے، خاموش نہ رہ سکے۔ پوچھا کہ آپ نے کیوں قتل کیا ناحق؟ خضر علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو، میرا تمہارا معاہدہ ہوا تھا کہ میں جو کام کروں گا تم مجھ سے پوچھو گے نہیں کہ یہ کام کیوں کیے۔ تھوڑا آگے گئے، ایک بستی والوں سے کھانا طلب کیا، بھوک لگی ہوئی تھی۔ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم کھانا نہیں کھلاتے۔ اب اس بستی میں ایک دیوار دیکھی جو گرنے کے قریب تھی۔ خضر علیہ السلام جلدی سے گئے اور اس دیوار کو ٹھیک کر دیا تاکہ وہ گرے نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، کہ ان بستی والوں سے ہم نے بھوک کی حالت میں کھانا طلب کیا، انہوں نے انکار کیا، تو آپ ان لوگوں کے ساتھ یہ نیکی نہ کرتے کہ ان کی دیوار ٹھیک کر دیں، اور اگر ٹھیک کر کے دینی بھی تھی تو اس پر آپ ان سے معاوضہ لیتے۔ تو ان دونوں واقعات کی جو حقیقت بعد میں خضر علیہ السلام نے بیان کی اور قرآن میں موجود ہے، وہ یہ کہ پہلے واقعے میں وہ نوجوان لڑکا جس کو خضر علیہ السلام نے بظاہر بغیر کسی وجہ کے
ناحق قتل کیا تو فرمایا کہ اس کے ماں باپ تو نیک ہیں، لیکن اس بچے کی طبیعت میں، سرشت میں کفر چھپا ہوا ہے، تو ہمیں خطرہ تھا اَيُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، یہ بچہ جب بڑا ہوگا، بالغ ہوگا، تو اپنے ماں باپ کو کہیں کفر کی طرف لے کے نہ چلا جائے۔ لیکن ماں باپ چونکہ نیک تھے تو ان کی نیکی کی وجہ سے اس بچے کو نابالغی کی حالت میں ہم نے مار دیا، تاکہ اس کے ماں باپ کا دین محفوظ رہ سکے۔ تو بظاہر ماں باپ کے لیے غم تھا، لیکن حقیقت میں ان کی نیکی کی وجہ سے ان کے ایمان کو بچایا گیا۔ اور پھر کہا کہ اللہ جل شانہ نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ان کو اس سے بہتر دے دیں، تو بہتر بیٹے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹی دی، اور اس بیٹی کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے سے کیا کہا؟ بہتر، کیونکہ اس بیٹی کی نسل سے پھر 70 حضرات انبیاء علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام پیدا ہوئے، اور ان کا اجر اس ماں باپ کو دیا گیا۔ اور دوسرے میں کہا کہ موسیٰ وہ جو دیوار تھی لغلامین یتیمین فی المدینہ، وہ 2 یتیم بچوں کی تھی، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اس دیوار کے نیچے خزانہ چھپا ہوا تھا، اگر وہ دیوار گرتی، خزانہ نظر آتا تو لوگ اٹھا کر لے جاتے۔ تو مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ دیوار کو ٹھیک کرو تاکہ فی الحال یہ نہ گرے، بعد میں گرے جب یہ بچے بڑے ہو جائیں اور پھر اپنے باپ کے رکھے ہوئے خزانے کو محفوظ بھی کر سکیں۔ باقی ان یتیم بچوں کے ساتھ اتنی مہربانی کیوں کی گئی؟ تو جواب دیا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان بچوں کا جو باپ تھا وہ نیک آدمی تھا، بس ان بچوں کا باپ کیا تھا جی؟ نیک آدمی۔ اور مفسرین نے لکھا کہ یہاں پر باپ سے مراد باپ نہیں ہے، دادا نہیں ہے، پردادا نہیں ہے، 7ویں نسل کا ان کا جد امجد تھا، 7ویں نسل کا۔ اس کی نیکی کے اثرات یہ ہے کہ 7 نسلوں تک ان کے مال کو بھی محفوظ کیا جا رہا ہے ان کی نیکی کی وجہ سے۔ تو یہ جو نیک کا لفظ ہے قرآن میں ہم غور کریں کہ 1 نہیں 2 حضرات انبیاء علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام نے جب اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگی تو یہ نہیں کہا کہ اللہ حافظ دے دیں، اور یہ نہیں کہا کہ اللہ عالم مفتی دے دیں۔ جب بھی حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے اولاد کی دعا مانگی تو کیا کہا؟ رب ہب لی من الصالحین، اللہ نیک دے دے، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اللہ میری اولاد کو نیک بنا دے۔ تو یہ جو نیکی کی زندگی ہے اور دین پر اہتمام ہے، نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اس کا فائدہ آدمی کو پہلے دنیا میں ملتا ہے، آخرت میں ایک الگ اضافی بونس ملے گا۔ جبکہ شیطان کہتا ہے کہ نہیں، کہ دیکھو تم نے سچ بول لیا تو پھنس جاؤ گے، تم
تم بازار کے رخ سے ہٹ کر چلو گے تو تمہارا کاروبار نہیں چلے گا، جیسے سارے کرتے ہیں ویسے تم بھی کرو۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان انسان کو تنگ دستی سے ڈراتا ہے۔ جیسے دین بتلایا جا رہا، اگر اس طرح کرو گے پھر تو تمہارا کاروبار ہی ٹھپ ہو جائے گا۔ تو اس کے ساتھ جو دوسرا ضابطہ اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں بیان کیا وہ یہ کہ گناہوں سے پہلے دنیا اجڑتی ہے اور پھر آخرت اجڑے گی۔ اللہ تعالی کی نافرمانی سے جو دنیا خراب ہوتی ہے یہ تو ہے اس کے گناہوں کا بدلہ، اور آخرت کی سزا یہ حقیقت میں ایک الگ سے سزا ہو۔ چنانچہ ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، کہ جو آدمی ہمارے دین سے اعراض کرے گا، جو آدمی ہمارے حکموں کو پس پش ڈالے گا، اس سے روگردانی کرے گا۔ معلوم بھی ہے کہ سود حرام ہے پھر بھی اس میں لگا ہوا ہے، معلوم بھی ہے کہ خیانت حرام ہے اور پھر بھی خیانت کر رہا، وعدہ خلافی حرام ہے پھر بھی زبان سے وعدے کر کے اس سے مکر رہا۔ فرمایا کہ جو آدمی دین سے اعراض کرے گا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کی معاش کو تنگ کر دیں گے۔ ضنکا، ایسا اس کو معاشی مسائل میں پھنسائیں گے کہ اس کو کہیں سے نکلنے کا سرا نہیں ملے گا۔ اور معاشی تنگی ضروری نہیں ہے کہ مال تھوڑا کر کے مال لے کر بندے کو پریشان کیا جائے، بلکہ بعض مرتبہ مال پھیلا کر بھی اس کے مسائل میں ایسا الجھا دیا جاتا ہے کہ موت آ جاتی ہے، مالی مقدمات ابھی چل رہے ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتے ہیں کہ اے بندے، کہ جب تو وہ نہیں کرے گا جو میں چاہتا ہوں تو میں تجھے تیری امیدوں میں، تیری تمناؤں میں پھنسا کے رکھوں، ایک مسئلے سے نکلا نہیں کہ دوسرے میں مبتلا ہو جائے۔ علماء نے اس کی مثال دی کہ رزق تو اللہ تعالیٰ نے سب کا طے کر رکھا ہے، چاہے مسلمان ہو چاہے کافر، چاہے انسان ہو چاہے حیوان، نہ کسی کا بڑھے گا اور نہ کسی کا گھٹے گا۔ تو پھر اس نماز روزہ اور دین سے رزق پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کا جواب لکھا کہ دو مرغیاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے مقدر میں لکھا ہے کہ آج کے دن یہ بھی گندم کے 12 دانے کھائے گی اور دوسری بھی گندم کے 12 دانے کھائے گی، لیکن ایک کو آپ نے 12 دانے پلیٹ میں اکٹھے کر کے اس کے سامنے رکھ دیے، اس نے کھا لیا، اطمینان سے سو گئی، اپنی بچوں کی نگرانی میں لگ گئی، اور دوسری مرغی کے سامنے آپ نے یوں بکھیر دیے۔ اب کبھی یہ ادھر بھاگتی ہے ایک دانہ ملتا ہے، کبھی ادھر بھاگتی ہے پھر دوسرا دانہ ملتا ہے، کوئی دانہ چھپ جاتا ہے اس کے تلاش کرنے میں آدھا گھنٹہ لگ جاتی ہے۔ اب 7-8 گھنٹوں کی محنت سے بھاگ بھاگ کے تھک کے توانائی خرچ کر کے اس نے بھی کتنے دانے کھائے جی؟ 12، اور پہلے نے بھی کتنے کھائے جی؟ 12۔ رزق ایک ہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے،
لیکن اس رزق میں اللہ تعالیٰ نے اس کو پریشان کر دیا اور اس کو سہولت سے دے دی۔ پنجاب کا ایک واقعہ ہے، ایک آدمی کی شادی کسی نیک خاتون سے ہوئی، باپردہ تھی اور خاوند ذرا دین سے دور تھا، تو خاوند ہمیشہ اس پہ زور ڈالتا کہ تم پردہ نہ کرو۔ چنانچہ وہ عورت پردہ کرتی رہی۔ اس دوران اللہ تعالی نے اس کو ایک بیٹا دے دیا۔ خاوند کی محنت کا یہ اثر پڑا کہ وہ چادر پہ آ گئی، تو چادر کے پردے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو دوسرا بیٹا دے دیا۔ اور انسان جہاں رہتا ہے تو صحبت کے اثرات تو پکڑتا ہے، تو مزید خاوند کی محنت ہوئی تو وہ بے پردہ ہو گیا۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے اس کو تیسرا بیٹا دے دیا۔ زندگی گزرتی رہی، تو یہ بڑھاپے میں تھے تو خاوند نے بیوی سے کہا کہ دیکھ، تو شروع میں پردہ کرتی تھی پورا، اللہ نے بیٹا دیا کہ نہیں دیا؟ کہ دیا۔ تو پھر تو نے پردے کو کم کیا، پھر بیٹا ملا کہ نہیں ملا؟ تو پھر بھی ملا۔ کہ جب تو نے پردے کو بالکل چھوڑ دیا تو پھر اللہ نے ہمیں بیٹا دیا کہ نہیں دیا؟ اللہ نے پھر بھی دیا۔ تو خاوند نے اس کو کہا کہ اس نیکی سے، اس پردے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ دنیا کا الگ نظام ہے، اللہ کے حکموں کو پورا کرو تب بھی بیٹا ہے، اور تم نے پردے کو چھوڑ دیا پھر بھی اللہ نے بیٹا دیا، تو کیا فائدہ ہوا؟ تو بیوی میں دینی اثرات تو تھے، تو میں تینوں کا فرق تمہیں بتلاتی ہوں۔ کہا کہ تم کمرے میں بیٹھ جاؤ، دروازہ بند کر کے، میں سین میں بیٹھ جاتی ہوں، تم صرف سنتے رہنا۔ تو ماں نے اپنے بالوں کو بکھیرا اور ایسی حالت بنائی جیسے خوب مار پیٹ کھائی ہو۔ اس دوران چھوٹا بیٹا آیا تو ماں کو پریشان دیکھا، روتا ہوا دیکھا، تو کہا کہ اماں جی کیا ہوا کہ تمہارے باپ نے مجھے مارا، گالیاں دی، گھسیٹا؟ تو وہ اتنا غصے میں آیا کہ اس نے کلہاڑی اٹھائی اور کہا کہ میں اس کو مار کے قتل کر کے یہاں لے کر آؤں گا۔ غصے میں بیٹا نکل گیا، باپ تو کمرے میں ہے۔ تھوڑی دیر گزری کہ دوسرا بیٹا آیا درمیانہ، تو ماں نے اس کے سامنے بھی وہی حالت اختیار کی، رو رہی ہے، بال نوچے ہوئے ہیں کہ اماں جی کیا ہوا کہ تمہارے باپ نے مارا، گھسیٹا، گالیاں دی؟ تو وہ غصے میں نکلا کہ میں اس کو پکڑ کر لاؤں گا اور تمہارے سامنے اس کا وہی حال کروں گا جو اس نے تمہارا کیا۔ غصے میں کم۔ بڑا بیٹا آیا، اس نے جو ماں کی حالت دیکھی، ماں کی روئیداد سنی، تو سمجھایا کہ دیکھیں اماں جی، آپ دونوں نے پیار محبت سے کتنی زندگی گزاری، تو پہلے تو ہم نے بھی لڑائی جھگڑے نہیں دیکھے، آج اگر کسی وجہ سے والد صاحب نے طیش میں آ کے آپ کو مارا ہے، برا کیا ہے، لیکن بس آپ اس کو دل سے نکالیں، میں باہر جاتا ہوں، ابا جی کو لے کر آتا ہوں، تم دونوں کی میں صلح کراؤں گا۔ تو پھر اس نے دروازہ کھول کے خاوند کو بلایا کہ تینوں کی گفتگو سن لی تم نے؟ یہ نیکی کا اثر پہلے انسان کی دنیا کی زندگی پہ پڑتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تفصیلی حدیث میں ہر گناہ کے اثرات بتائے۔
دیکھو اگر تم بے حیائی میں لگو گے، حیا کو چھوڑ دو گے، تو تم میں ایسی ایسی بیماریاں پیدا ہوں گی کہ جن بیماریوں کے نام بھی تمہارے آباء و اجداد نے نہیں سنے ہوں گے۔ اگر تم وعدہ خلافی کرو گے، انسان پہلے اپنوں سے وعدہ خلافی کرتا ہے، عہد کو توڑو گے تو تم پر اللہ تعالیٰ غیروں کو مسلط کر دے گا۔ ہم دیکھیں ہم میں سے ہر آدمی پر آج غیر مسلط ہیں۔ اگر تم زکوٰۃ کو روکو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر قحط لے آئے گا، چیزوں کی کمی لے آئے گا، شارٹیج لے آئے گا۔ جب بارش کی ضرورت ہوگی اس وقت اللہ تعالیٰ روک لے گا، اور جب دھوپ کی ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ اس وقت موسلادھار بارشیں بھیج دے گا۔ تو کئی گناہ گنوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان گناہوں کے یہ اثرات۔ اب اس یقین کو سمجھانے کے لیے، دل میں بٹھانے کے لیے کہ اعمال سے ہی زندگی بنے گی، اور اگر اعمال بگڑے تو اعمال ہی سے دنیا کی زندگانی بھی بگڑے گی اور آخرت بھی بگڑے گی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء علی نبینا و علیہم الصلاۃ والسلام کو بھیجا۔ یقین صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ہم زبان سے یہ کہہ دیں کہ اللہ سے ہوتے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ یقین صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ہم زبان سے یہ کہہ دیں کہ سورج روشنی دینے میں اللہ جل شانہ کے حکم کا محتاج ہے، چاند اپنی چاندنی دینے میں اللہ جل شانہ کے حکم کا محتاج ہے، چھری کاٹنے میں، یہ تو حسیات ہیں، ہمیں نظر بھی آتی ہیں۔ دیکھیے یقین قرآن مجید میں اللہ جل شانہ نے بیان کیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں زیادہ تر احادیث کسی یقین پر ہیں۔ تو علماء یہ نکالتے ہیں کہ صرف امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو 10 لاکھ احادیث یاد تھیں۔ ان 10 لاکھ احادیث میں جو مسائل کی احادیث ہیں، جائز ناجائز، حلال حرام، وہ ہے صرف 3000۔ قرآن مجید کی آیات 6500 سے زیادہ ہیں۔ ان میں جو صرف مسائل کی آیات ہیں وہ ہے صرف 500۔ تو سارا یقین کو بیان کیا گیا، اور وہ یقین کیا تھا کہ عمل اچھے ہوں گے تو دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی، اور اعمال بگڑیں گے تو دنیا بھی بگڑی، آخرت بھی بگڑی۔ کہ بہت ساری جگہوں میں یہ جو چوتھے پارے میں اللہ جل شانہ نے میراث کو بیان کیا، اب اس میں پوتے کو حصہ نہیں دیا جا رہا، یتیم پوتا، بیٹے کو حصہ دیا جا رہا، کسی کو کم کسی کو زیادہ۔ تو آخر میں کیا کہا؟ لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ کون سا طریقہ زیادہ بہتر ہے۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے طے کردہ چیزیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ علم والے بھی ہیں، حکمت والے بھی ہیں۔ یعنی پورے قرآن پاک میں جہاں بھی اللہ جل شانہ نے کچھ احکام دیے تو وہاں لازمی طور پر آیت کو اللہ تعالیٰ نے ختم یوں کیا، تلک حدود اللہ، دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے باندھی ہوئی حدیں ہیں، باؤنڈریاں ہیں۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جو بندہ ان حدود کو پار کرے گا تو وہ ظلم اپنے آپ کے اوپر ہی کرے گا۔
ارشاد فرمایا وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا، جو بندہ گناہ کرے تو وہ اپنے ہی لیے برا کرتا ہے، اور جو بندہ نیکی کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے۔ حضرات انبیاء علیہ السلام نے اس بات کی اتنی محنت کی، چنانچہ کفر نے ہر نقشہ ان کے سامنے بچھایا، مال سامنے رکھا تو اس کو ٹھکرا دیا، عہدے سامنے رکھے تو اس کو ٹھکرا دیا، برہنہ عورتوں کو سامنے کھڑا کر دیا تو ان کی طرف نظر ہی نہیں اٹھائی، تیل کے گرم کڑا ابلتا ہوا تیل سامنے رکھا، ان کے سامنے بندے اندر بھی ڈال دیے، ان کا گوشت گل گیا، ہڈیاں جل گئی، اس کے باوجود بھی ان کی ایمانی حالت پر فرق نہیں آیا۔ غالباً شاید عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ خوبصورت بھی تھے، جوان بھی تھے، عیسائی بادشاہ نے ان کے سامنے کئیوں کو مار بھی دیا اور کہا کہ تم عیسائی ہو جاؤ تو آدھی بادشاہت بھی دے دوں گا، بیٹی بھی دے دوں گا، کہ نہیں۔ وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، مجھے صرف 3 دن کے لیے دے دیں، میں اس کو تیار کر لوں گا عیسائی بننے کے لیے۔ تو 3 دن کے لیے وزیر کے حوالے کر دیا۔ وزیر نے جس جگہ ان کو بند کیا تو اپنی بیٹی کو برہنہ کر کے 3 دن کے لیے اندر بھیج دیا کہ تم نے اس کے اوپر ایسی محنت کرنی ہے کہ یہ عیسائی بننے پر آمادہ ہو جائے۔ تو 3 دن تک نظر ہی نہیں اٹھائی۔ تو اس لڑکی نے کہا کہ تم انسان ہو یا پتھر کہ تم مجھے دیکھتے ہی نہیں ہو؟ تو آسان جواب کہ ہمارے اللہ نے ہمیں اس چیز سے منع کیا۔ آخر بادشاہ بیک فٹ پہ آیا، پیچھے آیا، اس نے کہا چلو یوں کرو، میرے ماتھے کو بوسہ دے دو، اسلام نہ چھوڑو، عیسائی نہ بنو، میرے ماتھے کو بوسہ دے دو، میں تمہیں اور تمہارے تمام ساتھیوں کو رہا کر دوں۔ سوچ میں آئے کہ یہ وہ عمل ہے کہ دل تو نہیں چاہتا کہ میں ایک کافر کے پیشانی کو بوسہ دوں، لیکن مسلمانوں کا بھلا ہے تو سب مسلمانوں کو رہائی مل جائے گی۔ تو کافر کی پیشانی کو بوسہ دیا، اس کافر بادشاہ نے سب کو چھوڑ دیا۔ اور جب یہ لشکر آ رہا تھا مدینہ منورہ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واقعے کی اطلاع پہنچ گئی کہ سب کے سب پہلے اس کے ماتھے کو بوسہ دیں، تاکہ اس کی طبیعت میں اگر کچھ بھی کراہت ہے کہ میں اپنے ہونٹ ایمانی وہ کافر کی پیشانی کو لگا کر آیا ہوں، تو ہم سب جب اس کی پیشانی کو بوسہ دیں گے تو وہ دل ان کے بعد بھی ختم ہو جائے۔ ایمان ایک بہت مضبوط چیز ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑی آسانی سے سہ رہے ہیں، گرم ریت پہ لٹایا جا رہا ہے، پتھر اوپر رکھے جا رہے ہیں، خباب بن عرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی تکلیفیں، وہ اندر کا ایک سٹیمنا تھا جس کو ایمان کہتے ہیں۔ سب چیزیں آسان نظر آ رہی تھیں، آخرت کی زندگی پر ان کی نظر تھی۔ اس لیے میرے محترم بھائی دوستوں اور بزرگوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام کے تمام حضرات انبیاء علی نبینا علیہ السلام کی جو محنت کا خلاصہ ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ میں کہ لوگوں، انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح تو سارا جسم صحیح، اور وہ خراب ہے تو سارا جسم خراب۔ یاد رکھو وہ دل ہے۔ کیا ہے جی؟ ہاں، یہ تو یقین کی خرابی ہے کہ فلاں نے فلاں کو آگے کر دیا، فلاں نے فلاں کو پیچھے کر دیا۔
پڑھتے یہ ہیں اللہ کے لیے المقدم و المؤخر، آگے بھی اللہ کرتے ہیں پیچھے بھی اللہ کرتے ہیں، اور عملاً کیا دکھاتے کہ جی فلاں نے مجھے پیچھے کیا، فلاں نے مجھے آگے کیا، فلاں نے مجھے ذلیل رسوا کر دیا، فلاں نے مجھے بڑی عزت دی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ عزت کون دیتا ہے جی، اور ذلت کون دیتا ہے جی؟ ہم کہتے ہیں جی فلاں نے مجھے ذلیل کر دیا کہ یار اس کی بات تو مجھے ماننی پڑے گی، کیوں؟ اگر اس کی بات میں نے نہ مانی تو یہ میرا تبادلہ کرا دے گا، یہ میرا مال بند کرا دے گا۔ تو یہ اصل میں ساری یقین کی خرابیاں ہیں، ساری یقین کی خرابی ہے۔ دلوں کے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ تبادلہ بھی فلاں کے ہاتھ میں ہے، نفع بھی فلاں کے ہاتھ میں ہے، لہذا جس میں جو نقشہ ہے اس کے سامنے ہم جھک جاتے ہیں، جس میں جو نقشہ ہے۔ ہاں، یہ جو اکرام مسلم کا لفظ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ اکرام کریں، آپ عزت دیں، لیکن اس کے اسلام کی وجہ سے، اس کے عہدہ منصب کی وجہ سے نہیں۔ یہ مسلمان ہے، اس کا دل صاف ہے، اس دل میں ایمان ہے، اس دل میں اللہ کی توحید کی گواہی ہے، اس دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی ہے، اس اسلام کی وجہ سے میں اس کی خدمت کر رہا ہوں، اس کا اکرام کر رہا ہوں۔ تو پھر آپ کو مزدور میں، مالک میں، امیر غریب میں، عرب عجم میں، چھوٹے بڑے میں، شہری دیہاتی میں فرق ہی نظر نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام تو ان سب کے اندر ہے۔ پھر جس کی کیفیات جتنی زیادہ ہوگی آپ اکرام بھی اتنا زیادہ کریں گے۔ حدیث میں بھی آتے ہیں، حافظ ہے اہل قرآن اس کو عزت زیادہ دو، عالم ہے اس کو عزت زیادہ دو، بوڑھا ہے اس کو عزت زیادہ دو، کہ اندر کے دل کی جو ایمانی کیفیات میں بڑھوتری ہو رہی ہے، اس کے مقام میں بھی بڑھوتری۔ مقام کو یہاں سے جانچو، مقام کو نقشوں سے نہ جانچو۔ تو اب اس یقین پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خلاصہ کیا بتایا کہ دل صحیح تو سارا جسم صحیح، اور دل خراب تو سارا کا سارا جسم خراب ہو جائے۔ اسی کے لیے کہا جاتا ہے کہ آدمی اللہ کے راستے میں اس چیز کی مشق کرے۔ صبح سے لے کر شام تک کتنی چیزیں آدمی کو پیش آتی ہیں جہاں یقین کا امتحان ہوتا ہے، اور یہ دل اللہ نے ایسا رکھا ہے کہ جس علم کو آپ حاصل کریں گے یہ دل پہلے سے فتویٰ دے دیتا ہے، بتلا دیتا ہے کہ یہ جائز ہے یا یہ ناجائز ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر مجھے معلوم نہ ہو، فرمائے استفتی قلبک، دل سے فتویٰ لے لیا کرو۔ دل کافر کا بھی ہونا، دل غلط فتویٰ نہیں دیتا۔ اندر ایک الارم بج جاتا ہے جو الارم کہتے ہیں کہ یہ تم ٹھیک کر رہے ہو اور یہ تم کیا کر رہے ہو، غلط کر رہے ہو۔ اسی یقین کی محنت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کی، تمام حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے کی، اور جب یقین بنتا ہے تو پھر آدمی کی دنیا بھی بنی، آخرت بھی بنی۔ اسی کے لیے کہا جاتا ہے کہ انسان اللہ کی دی ہوئی جان کو، استعدادوں کو، مال کو، عقل کو اپنا نہ سمجھے، اللہ کی دی ہوئی امانت سمجھے، اور امانت وہاں خرچ کرنی چاہیے جہاں مالک نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہو۔ تو ان ساری کی ساری اللہ کی دی ہوئی استعدادوں کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محنت پہ خرچ کرنا، اور اندر سے یہ ایک جذبہ بن جائے کہ میں بچوں کا باپ بعد میں ہوں، تاجر بعد میں ہوں، زمیندار بعد میں ہوں، سب سے پہلے میں اللہ کا بندہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو تادم مرگ کرنا ہے، اور اس محنت کے لیے نہ کوئی جگہ ہے کہ اس جگہ پہ محنت ہو سکتی ہے، باہر نہیں ہو سکتی، نہ اس محنت کے لیے زبان ہے۔ دیکھو گونگوں کی جماعتیں نکلتی ہیں نا، تو دعوت کے لیے زبان تھوڑی ضروری ہے، اخلاق سے بھی دعوت چلتی ہے، آپ کسی کا ادب کریں اس سے بھی دعوت چلتی ہے، آپ کسی پر احسان کریں اس سے بھی دعوت چلتی ہے، کہ جس جگہ پر میں موجود ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک محنت کی ذمہ داری وہ میرے ساتھ،
تو پھر اللہ جل شانہ انسان پر اس مبارک محنت کو کھولتے ہیں، اس کی حکمتوں کو کھولتے ہیں، اور یہ مبارک محنت اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر آدمی کے 4 ماہ نہیں لگے تو سب سے پہلے اللہ کے راستے میں نکل کر 4 ماہ لگائے، اس مبارک محنت کو سیکھے، پھر سارے عالم کے اندر کرنے والا ہے۔ تو اس کے ارادے ہیں نا انشاءاللہ، اس کے بتایا جی معاشرہ اپنے ارادوں کا اظہار فرمائے۔